حامدن ومصلین اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، براہ کرم طلاق کے مسنون طریقہ سے آگاہ فرما کر عند اللہ معذور ہوں۔ ماشاءاللہ بھائی کا بڑا عمدہ اور بہترین سوال ہے اور اچھا سوال ہے۔ اسلام کے طریقہ طلاق میں مسلمان مرد کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ 3 طلاق 3 مرتبہ اس طریقہ سے دے کہ حالت طہور جس میں اس نے مجامعت نہیں کی میں 1 طلاق دے اور بیوی کو اس حالت میں چھوڑ دے یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ اگر خاوند دوران عدت اسے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ رجوع نہ کرے اور عدت ختم ہو جائے تو پھر وہ نئے نکاح کے ساتھ اس کو واپس لا سکتا ہے۔ اور اگر شوہر ضرورت نہ سمجھے تو عورت کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرنے کی مجاز ہے، اور اگر پہلی طلاق کے بعد شوہر نے اسے دوبارہ اپنی جوزیت میں لے لیا، پھر دوبارہ دونوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے اور صلح صفائی کی کوئی صورت پیدا نہ ہوئی تو دوسری مرتبہ طلاق دے سکتا ہے، اور اس دوسری طلاق کے بعد عدت کے اندر شوہر کو رجوع کا حق ہے۔ عدت گزر جانے کے بعد اگر وہ رکھنا چاہے تو تجدید نکاح ہوگی، لیکن اگر تیسری طلاق بھی دے دی تو پھر یہ عورت قطعی طور پر اس خاوند کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اب رجوع کا حق ختم ہے، عورت عدت گزار کر کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے، اور یہ نکاح صحیح شرعی طریقے کے مطابق مستقبل بسنے کی نیت سے ہوگا، نہ کہ شوہر اول کے لیے حلال ہونے کی غرض سے۔ اب اگر اس کا یہ خاوند بھی فوت ہو گیا یا اس نے گھریلو ناچاقی کی بنا پر اسے طلاق دے دی تو یہ عورت اگر دوبارہ پہلے شوہر کی طرف لوٹنا چاہے تو عدت کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، اور ایسا واقعہ ہزاروں میں سے شاید کوئی ایک آدھا ہو۔ اس طریقہ حل طلاق کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، سورہ البقرہ آیت نمبر 229۔ طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر 2 طلاقوں کے بعد یا تو دستور کے مطابق اپنی بیوی کو رہنے دے یا اچھی طریقہ سے رخصت کر دے۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایت کے مطابق ابتدائے ہجرت میں جاہلی دستور کے مطابق مرد عورت کو کئی بار طلاق دیتے اور عدت کے اندر رجوع کرتے رہتے، مقصد بیوی کو تنگ کرنا ہوتا تھا۔ اس صورتحال کو روکنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ رجعی طلاق جس میں رجوع کی گنجائش ہو زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد یا تو عدت کے اندر رجوع کرنا ہے یا حسن سلوک کے ساتھ تیسری طلاق دینی ہے۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید اور سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔